السلام علیکم. ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر. آج کا ہمارا ٹاپک جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے، بیسک نالج اباؤٹ ہولی قرآن. اس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے، جتنے بھی MCQs بن سکتے ہیں، وہ ہم تمام کے تمام ڈسکس کریں گے. بیسک نالج اباؤٹ ہولی قرآن پاک. کلمہ طیبہ از مینشنڈ ان قرآن فار 2 times. دا ورڈ قرآن مینز بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن پاک میں کلمہ طیبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن پاک کا مطلب جو ورڈ قرآن ہے اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. الفاتحہ از دا پریفیس آف دا ہولی قرآن. First 5 verses of Surah Al-Alaq were revealed in the first wahi. Al-Mudassar, second revealed surah. Al-Muzammil, third revealed surah. Al-Tawbah does not start with Bismillah. Al-Namal contains 2 Bismillahs. سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا افتتاحیہ ہے، یعنی پریفیس جو سٹارٹنگ کے کلمات ہیں وہ ہیں. اور جو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. سورہ مدثر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر سورت نازل ہوئی تھی، اور تیسرے نمبر پر سورہ مزمل نازل ہوئی تھی. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تھی. اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ سورہ نمل کے درمیان میں. ٹوٹل نمبر آف سورہ 114. سورہ مینز سٹی آف ریفیوجی. 86 مکی سورہ، 28 مدنی سورہ، 558 رکوز، 6666 is the number of آیات، 29 ٹوٹل نمبر آف مقطعات. قرآن پاک میں 114 کل صورتیں ہیں، اور سورہ جو ورڈ سورہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف ریفیوجی، مطلب پناہ کا شہر. جو مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ 28 ہیں. مطلب 114 میں سے 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں. قرآن پاک کے ٹوٹل رکوع 558 ہیں، اور قرآن پاک کی ٹوٹل آیات 6666 ہیں. اور قرآن پاک میں جو حروف مقطعات آئے ہیں وہ ٹوٹل 29 ہیں. البقرہ از دا لانگیسٹ سورہ. الکوثر از دا شارٹیسٹ سورہ. الناس از دا لاسٹ سورہ. سجدہ ان قرآن پاک 14. فرسٹ سجدہ از ان 9th پارہ، دیٹ از سورہ الانعام. النصر از نون ایز سورہ ودا. البقرہ اینڈ سورہ النساء از spread over 3 paras. الفلق اینڈ الناس revealed at the same time. قرآن پاک کی جو سب سے طویل ترین یعنی جو سب سے لمبی صورت ہے وہ سورہ البقرہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے. سورہ ناس جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے. قرآن پاک میں ٹوٹل سجدے 14 ہیں، اور جو پہلا سجدہ ہے وہ قرآن پاک کے 9ویں پارہ میں ہے، یعنی کہ سورہ الانعام میں. اور سورہ نصر جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کو سورہ ودا بھی کہتے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ جو نساء ہے وہ قرآن پاک کے 3 سپاروں پر مشتمل ہے، یعنی یہ کافی لمبی صورتیں ہیں کہ تقریباً 3 سپاروں میں آتی ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ دونوں ایک وقت میں نازل ہوئی تھیں. نماز کمانڈیڈ ان قرآن فار 700 times. حضرت عثمان was the first حافظ of the holy Quran. حضرت خالد بن سعید the first writer of وحی. 12 غزوات described in holy Quran, total 27. عبداللہ ابن عباس the first commentator of the Quran and also known as interpreter of the Quran. قرآن پاک میں نماز کا ذکر یا نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے پہلے حافظ قرآن تھے. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے وحی کے کاتب وحی کہہ لیں یا وحی کو لکھنے والے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات لکھوا دیا کرتے تھے
تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے کاتب وحی تھے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 12 غزوات کا ذکر آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 27 غزوات میں شرکت کی تھی، اور یہ غزوات کے بارے میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، بیٹل آف اسلام، اس میں آپ تقریباً تمام غزوات کو تفصیل سے پڑھایا ہے، وہ آپ سن لیں تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ پہلے قرآن پاک کے کمنٹیٹر تھے، اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مطلب انٹرپریٹ بھی کیا تھا، ان کو قرآن پاک کا انٹرپریٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ان سورہ الصف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ایڈریسڈ ایز احمد۔ غار سور از مینشنڈ ان سورہ التوبہ۔ 5 سوراز start with کل۔ حضرت عمر proposed the compilation of ہولی قرآن۔ سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صف میں احمد کہا گیا ہے۔ غار سور کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 5 صورتیں کل ورڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہ ہیں سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ عبد المالک مروان applied the dots in the holy Quran. حجاج بن یوسف applied diacritical points in قرآن۔ عبد المالک بن مروان نے قرآن پاک میں جو نقطے ہیں وہ لگوائے تھے، اور حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے تھے، مطلب زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم شد مد، جو اعراب ہیں وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے قرآن پاک میں۔ 37 total number of surahs in last para. City of Rome is mentioned in Holy Quran. Surah Yasin is known as Heart of Quran. Surah Rahman is known as Beauty of Quran. First revealed surah was Al-Alaq, 96 in arrangement. Surah Al-Alaq was revealed on 18th Ramzan. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، جس کا نام اما یتساءلون ہے، اس میں ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ 37 ہیں، اور قرآن پاک میں روم شہر کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہتے ہیں، اور سورہ رحمان کو قرآن پاک کی خوبصورتی کہتے ہیں۔ اور جو پہلی صورت نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، جو پہلی وحی تھی، اور قرآن پاک میں سورہ العلق کا نمبر جو نزول کے حساب سے، مطلب جو اب ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس میں 96 نمبر ہے، 96۔ سورہ العلق جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ کمپلیٹ ریولیشن ان 23 ایئرز۔ سبجیکٹ آف ہولی قرآن از ہیومن۔ رسالت مینس ٹو کنوے میسج۔ 26 پروفٹس مینشنڈ ان ہولی قرآن۔ قرآن پاک کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصہ میں ہوا تھا، اور قرآن پاک میں جو قرآن پاک کا مضمون ہے وہ انسان ہے، مطلب انسان کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اور ویسے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش گزر چکے ہیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں نے پروفٹس آف اسلام کے نام سے بنائی ہے، وہ سن لیں تو وہ آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا پروفٹس کے بارے میں۔ اس کا ایک پارٹ بنا دیا ہے، ایک پارٹ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ ٹائم میں اپلوڈ کر دوں گا۔ ہولی قرآن کنسسٹ 1,05,684 words and 32,36,700 letters. Longest ayat of Holy Quran is Ayat al-Kursi. 6 surah start with the name of prophets. Surah Maryam, wholly revealed for a woman. In Bani Israel and Al-Najm, the event of Miraj is explained. Last revelation descended on 3rd Rabiul Awwal and it was written by Abi bin Ka'b. قرآن پاک میں جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ 1,05,684 ہیں، اور جو حرف ہیں یا لیٹرز یا الفابیٹس ہیں، جو حروف ہیں، وہ
32,36,700 ہیں۔ قرآن پاک کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، یا سب سے لمبی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو کہ تیسرے پارہ میں ہے۔ اور قرآن پاک کی 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مریم ایک واحد ایسی صورت ہے جس کے بارے میں جو عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب اس میں تمام عورتوں کے بارے میں تمام احکامات عورتوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ سورہ اسرائیل یا سورہ اسراء اور سورہ النجم جو ہے اس میں معراج کا جو سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے ان 2 صورتوں میں۔ اور لاسٹ جو ریولیوشن ہے، لاسٹ وہی جو آئی تھی وہ 3 ربیع الاول کو آئی تھی، اور اس کو لکھنے والا ابی بن کعب تھے۔ لینگویجز آف ڈیوائن بکس: تورات ہیبریو، تورات مینس لائٹ، انجیل سیریک، انجیل مینس گڈ نیوز، زبور سیریک، زبور مینس پیسز اور بک ریٹن ان بگ لیٹرز، ہولی قرآن عربک۔ ابھی تک جتنی الہامی کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ 4 الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے تورات ہے جو کہ ہیبریو لینگویج میں لکھی گئی تھی، اور اس کا مطلب ہے لائٹ، روشنی۔ انجیل سیریک لینگویج میں لکھی گئی تھی، اور انجیل کا مطلب ہے گڈ نیوز، مطلب خوشخبری۔ زبور یہ بھی سیریک لینگویج میں لکھی گئی تھی، اور زبور کا مطلب ہوتا ہے پیسز یعنی ٹکڑے، یا ایسی کتاب جو کہ بڑے بڑے حروف میں لکھی گئی ہو۔ اور آخری الہامی کتاب ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ ہے قرآن پاک، جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ There are 7 stages in Holy Quran. Number of ayats in Surah Al-Baqarah is 286. Longest Makki surah is Araf. Second longest surah is Ashra ya Al-Imran. Surah Kausar has 3 ayats. First surah compilation wise is Surah Fatiha. Fatiha means opening. Fatiha contains 7 ayats. Fatiha is also called Ummul Kitab. First surah revealed in Medina was Surah Fatiha. Surah Fatiha revealed twice in Makkah and Medina. قرآن پاک میں جو منزلیں ہیں وہ 7 ہیں، مطلب قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، اور قرآن پاک کی جو نمبر آف آیات، سورہ بقرہ کی جو نمبر آف آیات ہیں قرآن پاک میں، جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں ان کی تعداد 286 ہے، اور جو قرآن پاک کے سب سے لمبی مکی صورت ہے وہ سورہ اعراف ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ مکی سب سے طویل مکی صورت ہے وہ سورہ العمران یا آل عمران ہے۔ سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں، سورہ کوثر میں مطلب جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کی، اس میں ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ اور جو پہلی صورت کمپائلیشن کے حساب سے جو ابھی ترتیب ہے قرآن پاک کی، وہ سورہ فاتحہ اس میں سب سے پہلی ہے، مطلب قرآن پاک کے سٹارٹ میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، مطلب افتتاح کرنا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، مطلب جو پہلی بار نازل ہوئی تھی وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ فاتحہ ہی وہ صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی تھی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم. شاہ ولی اللہ translated Holy Quran in Persian and Shah Rafiuddin in Urdu in 1776. حافظ لکھوی translated Holy Quran in Punjabi. ترجمہ القرآن جو ہے مطلب یہ قرآن پاک کا ترجمے کا نام ہے اور یہ عبدالکلام آزاد نے لکھی ہے. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر جو قرآن پاک کا پہلی بار انگلش میں ترجمہ کیا تھا وہ خلیفہ عبد الحکیم نے کیا تھا. شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک ترجمہ پرشین لینگویج میں کیا اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا تھا جو کہ 1776 میں کیا تھا. اور حافظ لکھوی نے قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا تھا. Stone mentioned in Quran is ruby, yaqut. Longest surah Al-Baqarah covers 1/12 of Quran. Madani surahs are generally longer. Madani surahs consist of 1/3 of Quran. Makki surahs consist of 2/3 of Quran.
قرآن پاک میں جس پتھر کا ذکر آیا ہے اس کو روبی یعنی یاقوت کہتے ہیں، یاقوت کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے سورہ بقرہ، وہ قرآن پاک کا 12واں حصہ کور کرتی ہے۔ اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ زیادہ تر لمبی ہیں، مطلب طویل صورتیں ہیں، اور مدنی صورتیں قرآن پاک کا 1/3 مطلب تیسرا حصہ کور کرتی ہیں، یعنی تیسرے حصے پر مشتمل ہیں، اور مکی صورتیں 2/3 آف قرآن پاک کا حصہ کور کرتی ہیں یا 2/3 آف قرآن پاک کے حصے پر مشتمل ہیں۔ سورہ اخلاص از 112 سورہ آف قرآن۔ First complete Madni surah is Al-Baqarah. Names of Quran mentioned in Quran is 55. سورہ اخلاص جو ابھی ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس میں سورہ اخلاص کا 112واں نمبر ہے، اور جو پہلی مدنی صورت ہے جو کہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ بقرہ تھی۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور وہ مختلف نام 55 ہیں۔ Surahs named after animals are 4 in number. Namal means ant, Surah Inam means camel, Surah Nahl means honeybee, Surah Ankabut means spider. قرآن پاک میں 4 صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے نام پر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورہ نمل ہے جو کہ چونٹیوں کے نام پر رکھی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ انعام ہے جو کہ اونٹ کے نام پر رکھی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ نحل ہے جو کہ شہد کی مکھی کے نام پر رکھی گئی ہے، اور سورہ عنکبوت جو کہ اسپائڈر یعنی مکڑی کے نام پر رکھی گئی ہے۔ The major part of Quran is revealed at night. Generally, ayats of sajda occur in Makki surahs. 10 virtues are blessed for recitation of one word of Quran. Surah Anfal means cave. In Namal, 2 Bismillah occurs. Second one is at ayat number 30. قرآن پاک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ رات کے وقت نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، اور جو آیات سجدہ ہیں یعنی قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، اور وہ 14 سجدے جو زیادہ تر ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورہ انفال کا مطلب ہے غار، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک بسم اللہ سورہ نمل کے شروع میں، اور دوسری بسم اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں۔ مزمل مینز ریپڈ ان گارمنٹس، کوثر مینز ابنڈنس، نصر مینز ہیلپ، اخلاص مینز پیورٹی آف فیتھ، فلک مینز ڈان، الناس means mankind, al-alaq means clot of blood, alam nashra means expansion, az-zukhruf means ornaments. سورہ قرآن پاک کی سورہ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کپڑے میں لپٹا ہوا، کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی آف فیتھ مطلب عقیدے میں خلوص یا مطلب پیورٹی، فلک مینز صبح کی پہلی کرن یا روشنی، اور سورہ الناس مینز انسانیت مین کائنڈ، الالق مینز کلاٹ آف بلڈ مطلب خون کا لوتھڑا، علم نشرہ مینز ایکسپینشن مطلب پھیلاؤ، اور الزخرف مینز آرنامنٹس مطلب جو آرنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی نیکلس وغیرہ، اس طرح قیمتی چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ سورہ رحمان از ان 27th پارہ، برائٹ آف قرآن از سورہ رحمان، سورہ یاسین از ان 22nd and 23rd پارہ، پریزنٹ شیپ آف قرآن از توقیفی، قرآن پاک از دا گریٹسٹ miracle آف پروفٹ، ورڈ سورہ ہیز occurred in قرآن 9 times. First 7 آیات آف قرآن آر called طوال۔ سورہ رحمان قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے۔ سورہ رحمان کو برائڈ آف قرآن یعنی دلہن بھی، قرآن پاک دلہن یعنی عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن پاک کے 22ویں اور 23ویں پارہ میں ہے، اور جو قرآن پاک موجودہ حالت میں ابھی جو موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ ورڈ توفیقی نہیں ہے، توقیفی ہے۔ قرآن پاک از دا گریٹسٹ، اور قرآن پاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے،
اور جو ورڈ سورہ ہے مطلب سورت جو لفظ ہے اس کا جو قرآن پاک میں 9 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک کی جو پہلی 7 آیات ہیں ان کو طوال کہتے ہیں۔ قرآن is written in prose and poetry. Quran is also regarded as a manual of science. Surah Alaq is both Makki and Madani. Name of Muhammad is mentioned in Quran for 4 times. Adam is mentioned in Surah Araf. قرآن پاک جو ہے وہ شعر و شاعری کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ایک مینول آف سائنس مطلب سائنسی تحقیق کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، ایک مینول آف سائنس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کو۔ سورہ الگ جو ہے وہ بہت مکی اور مدنی دونوں ہے، مطلب مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی سورت اعراف میں آیا ہے۔ فرسٹ سندھی ٹرانسلیشن آف قرآن بائی اخوند عزیز اللہ حلائی 99 نے نمبر آف آیاتس ڈسکرائب ختم نبوت۔ قرآن پاک کا پہلا سندھی ترجمہ اخوند عزیز اللہ حلائی نے کیا تھا، اور قرآن پاک کی 99 آیات میں ختم نبوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ 99 آیات میں آیا ہے، ذکر 99 آیات میں آیا ہے۔ کمانڈ اگینسٹ جوا اینڈ ایمپوٹیشن آف ہینڈز came 8th after Hijri. Laws about orphanage revealed in 3 after Hijri. Laws about zina revealed in 5 after Hijrat. Laws about inheritance revealed in 3 after Hijrat. In 4th after Hijri, wine was prohibited. جوا اور جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کا جو حکم آیا تھا وہ 8 ہجری میں آیا تھا، اور جو آرفنیج مطلب جو یتیم وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں، یتیم مسکین وغیرہ کے بارے میں جو حکم آیا تھا وہ 3 ہجری کو آیا تھا، اور زنا کے بارے میں جو حکم آیا تھا، جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ 5 ہجری کو ہوئے تھے، اور جو وراثت کے احکامات نازل ہوئے 3 ہجری کو ہوئے تھے، اور 4 ہجری کو شراب حرام قرار دی گئی تھی۔ 4 ہجری کو شراب کے بارے میں حکم آیا تھا کہ یہ حرام ہے۔ دی آرڈر آف حجاب فار وومن ریویلڈ ان 4th آفٹر ہجری، ایبلیوشن میڈ obligatory in 5th آفٹر ہجری۔ جو حجاب یعنی پردے کا حکم عورتوں کے لیے نازل ہوا تھا وہ 4 ہجری کو تھا، اور وضو کے جو احکامات آئے تھے وہ 5 ہجری کو آئے تھے۔ سورہ النساء دی کمانڈمنٹ آف وضو از پریزنٹ، پروسیجر آف ایبلیوشن از پریزنٹ ان سورہ مائدہ۔ ان 4 آفٹر ہجری تیمم واز گرانٹیڈ ڈیورنگ غزوہ بنو مستلق، دا کمانڈ آف تیمم واز ریویلڈ۔ سورہ نساء میں وضو کا حکم آیا تھا، مطلب وضو کا جو حکم آیا تھا وہ اس کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے تھے وضو کرنے کے بارے میں، وہ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، اور جو وضو کرنے کا طریقہ ہے پورا پراپر، جو جس طریقے سے وضو کرنا ہے وہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے، اور 4 ہجری کو تیمم کا احکامات نازل ہوئے تھے، اور یہ 4 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ ہے، اس وقت یہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی ہو گئی تھی، تو تیمم کا حکم دیا گیا کہ مسلمان تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹ واز prohibited in 8th after ہجرت۔ قرآن recited in Medina firstly. Quran verse abrogating a previous order is called nasikh. First man to recite Quran in Makkah, Abdullah bin Mas'ud. سود کے جو احکامات اور سود لینے سے منع کرنے کے جو احکامات آئے تھے وہ 8 آفٹر ہجری کو آئے تھے، اور قرآن پاک کی پہلی بار تلاوت مدینہ میں کی گئی تھی، اور قرآن پاک میں جو پابندی کے احکامات نازل ہوئے تھے کہ مطلب پچھلے جو احکامات ہیں ان کو منسوخ کر دینا یا ناسخ قرار دینے کے جو ایبروگیٹنگ کے جو بارے میں بات ہوئی تھی، وہ جو پرانے احکامات کو منسوخ کرنے کے بارے میں بات تھی، تو وہ قرآن پاک کی آیات میں اس کا ذکر ہے، اس کو ناسخ کہا گیا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا پہلا شخص تھا وہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ فارمز آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ور 3، وحی، کشف،
ڈریم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی. ایک وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وحی وہ. دوسرا کشف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشف کے ذریعے بتایا جاتا تھا. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا جاتا تھا کہ ایسا کیا جائے ایسا نہ کیا جائے. Initially, Quran was preserved in memory form. After Hazrat Umar's death, copy of Quran was passed on to حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو اس وقت لکھنے کے بارے میں کوئی ایسا کبھی خیال نہیں کیا گیا تھا، تو کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تھا، تو لوگ اکثر قرآن پاک کو میمورائز کرتے مطلب یاد کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا تھا اور ایک نسخہ تیار کیا تھا قرآن پاک کا. اور وہ نسخہ پہلا نسخہ تھا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا یا ان کے پاس پہنچا تھا یا ان کو ملا تھا. اونلی صحابی مینشن ان قرآن زاہد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ احزاب. پیراڈائز از مینشن ان قرآن فار 150 ٹائمز. سیکشن آف پیراڈائز ان وچ پروفٹس ول ڈویل محمود. قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا ذکر آیا ہے، وہ بھی حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا، جو کہ سورہ احزاب میں آیا ہے. اور حضرت زید بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا، یعنی اپنا بیٹا کہا تھا، منہ بولا بیٹا. اور قرآن پاک میں جنت کا ذکر 150 مطلب 150 مرتبہ آیا ہے. اور جنت میں وہ مقام جہاں پہ انبیاء رہیں گے اس کو مقام محمود کہا گیا ہے. Doors of hell are 7. Number of angels of hell are 19. Gatekeeper of hell is Malik. Gatekeeper of heaven is Rizwan. Place of heaven at which people whose good deeds equal bad deeds will be kept in Araf. A tree in hell emerging from its base is Zakoon. Name of the mountain of hell is Saud. Heaven on earth was built by Shaddad. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ ان کی تعداد 19 ہے. جہنم کا جو گیٹ کیپر ہے یعنی جو جہنم کا دروغہ ہے، دروازے پہ جو کھڑا ہوگا وہ جو فرشتہ اس کا نام مالک ہے. اور جو جنت کا جو دروغہ ہے، جو فرشتہ ہے جنت کے دروازے پہ جو کھڑا ہوگا اس کا نام رضوان ہے. اور وہ مقام جنت میں وہ مقام جہاں پر تمام لوگوں کی نیکیوں اور برائیوں کا یا بدی کا یا گناہوں کا حساب ہوگا، تو وہ جس جگہ پر ہوگا وہ آراف کا مقام ہے، وہاں پر ہوگا. ٹری ان ایک جو جہنم میں درخت ہے جو کہ اپنی جڑ سے نکل رہا ہے، وہ اس کا نام زکون ہے. اور جو جہنم کا جو پہاڑ ہے اس کا نام سعود ہے. اور دنیا میں جس شخص نے جنت بنائی تھی یا جنت بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس کو دیکھ نہیں سکا تھا، وہ شداد ہے. The word Islam has been used at 92 places in the Holy Quran. Except the name of Maryam, the name of no other woman has come explicitly in the Quran. قرآن پاک میں اسلام کا لفظ جو ہے وہ 92 مطلب 92 مقامات پر آیا ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ قرآن پاک میں کسی اور عورت کے بارے میں ذکر نہیں آیا. Iblis will not be punished with fire but with cold. Iblis' refusal to prostrate before men is mentioned in Quran for 9 times. Iblis means disappointed one. ابلیس کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا. اور ابلیس نے جو انسان کو سجدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس کا ذکر 9 مقام پر قرآن پاک میں آیا ہے، 9 ٹائمز قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا. الکوثر ریلیٹس ٹو ڈیتھ آف قاسم اینڈ حضرت عبداللہ. If a woman marries the second time, she will be in Jannah with the second husband. حدیث. سورہ کوثر جو ہے وہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی وفات کے متعلق ہے. اور اگر کوئی شخص دوسری بار کسی شخص سے دوسری شادی کرتی ہے تو وہ جنت میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی پہلے شوہر سے اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا پہلا شوہر
فوت ہو جاتا ہے اور عدت پوری کرنے کے بعد اگر کوئی عورت دوسری شادی کرتی ہے تو وہ جنت میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ collected the Quran in the form of book. ترجمہ القرآن is called عبداللہ بن عباس. Abdullah ibn Abbas is called as leader of commentators. Apollo 15 placed the copy of the Holy Quran on the moon. Angels mentioned in Quran are 7. Meaning of ayat is sign. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا تھا، اور عبداللہ بن عباس کو ترجمہ القرآن بھی کا لقب بھی دیا گیا ہے، ان کو اس لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس کو لیڈر آف کمنٹیٹرز بھی کہتے ہیں۔ اپولو 15 جب انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا تو اپولو 15 کے ذریعے سے قرآن پاک کا ایک نسخہ چاند پر بھی بھیجا گیا تھا، اور قرآن پاک میں 7 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور جو آیت قرآن پاک کی جو آیت ہوتی ہے کوئی بھی، اس ورڈ آیت کا مطلب ہوتا ہے سائن، نشانی۔ The earth and the heaven were created by Allah in 6 days. It is described in Surah Yunus. In Surah Muzammil, verse 73, reading Quran slowly and clearly is ordained. زمین اور جو جنت اور زمین اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 6 دن میں بنائی تھی، مطلب یہ نظام کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیا تھا، اور اس پورے کے بارے میں جو اس تمام کے بارے میں ذکر سورہ یونس میں آیا ہے کہ کائنات کیسے تخلیق دی گئی، یہ سب پورا تمام واقعہ سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ مزمل میں 73 آیات جو 73 نمبر آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جبرائیل از ریفرڈ in Quran as a Ruh. Ruhul Qudus means Holy Spirit. Ruhul Amin in charge of provisions is Mikael, the angel who was sent to prophets as a helper against enemies of Allah was Jibrail. The angel who sometimes carried Allah's punishment for his disobedience was Jibrail. Jibrail is mentioned in Quran for 3 times. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں الروح یا روح القدس یا روح الامین کے القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ روح القدس کا مطلب ہوتا ہے ہولی اسپرٹ، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو پروویژن کا جو انچارج ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور وہ فرشتہ جو انبیاء کے لیے انبیاء کی طرف مدد کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمان لوگوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ از دا تورات، نیو ٹیسٹامنٹ از انجیل، سلیمز از زبور، گوسپل از انجیل، Prophet is called فرقلیت in انجیل، طہارت صغرا is وضو۔ تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، زبور کو سلیمز بھی کہتے ہیں، اور انجیل کو گوسپل بھی کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل میں فرقلیت کے نام سے ذکر آیا ہے، اور طہارت صغرا کا مطلب ہوتا ہے وضو، مطلب وضو کو طہارت صغرا بھی کہتے ہیں۔ سلوس القرآن از سورہ اخلاص، عروس القرآن از that is bride of Quran is Al-Rahman. Meaning of Baqarah is the cow. In Surah Waqia the word Al-Quran Al-Hakim is used. Surah Baqarah and Al-Imran are known as Zuhraween. سورہ اخلاص کو سلوس القرآن بھی کہتے ہیں، اور سورہ رحمان کو عروس القرآن یعنی برائڈ آف قرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو سورہ بقرہ میں جو ورڈ بقرہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاؤ یعنی گائے، اور سورہ واقعہ میں
القرآن الحکیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین بھی کہتے ہیں۔ Wine is termed in Quran as khumr. The first authority for the compilation of ahadith is Imam Malik. Sahih Bukhari contains 7,307 ahadith. قرآن پاک میں شراب کے لیے لفظ خمر استعمال کیا گیا ہے، اور پہلی شخصیت جنہوں نے احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کیا وہ امام مالک تھے۔ صحیح بخاری جو احادیث کی مستند کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں تک ٹوٹل 7,397 احادیث ہیں۔ یہ تھی قرآن پاک کے بارے میں تفصیلی معلومات۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی معلومات میں اگر کوئی معلومات سے اگر کوئی MCQ پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔